بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ فلاسفی کے رول کو پڑھیں گے کہ فلاسفی کا جو رول ہے ہماری ایجوکیشنل پالیسیز میں اور پریکٹسز میں کیا ہوتا ہے۔ تو پچھلے ہم جو ہے وہ لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فلاسفی اور ایجوکیشن کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، تو یہ کوسچن بھی جو ہے وہ اسی بیس پہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ جو فلاسفی کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی ملک کی جو وہ ایجوکیشنل پالیسیز اور بنانے میں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا جو ہے یہ جس طرح سے ہم پہلے کچھ فلاسفیز کو کے نیم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاسفی جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ ہے ایک جنرل فلاسفیز ہیں اور ان کی ایجوکیشنل امپلیکیشنز۔ اس میں نمبر 1 پہ آئیڈیلزم ہے، اس کے بعد ریئلزم ہے، پھر نیچرلزم ہے، پھر پریگمیٹزم ہے اور پھر جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم ہے۔ ان تمام فلاسفیز پہ بیس کرتی ہیں ہماری جو ہے وہ ایجوکیشنل پالیسیز اور پریکٹسز۔ اس کے بعد کچھ ایجوکیشنل فلاسفیز بھی ہیں جو کہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ فلاسفیز بھی جو ہے وہ کہاں سے ان کا جو ہے وہ بیس کون سی ہیں، یہی 5 فلاسفی جن کے بھی میں نے نام لیے ہیں۔ ان میں ایک پیرنیلزم ہے، نمبر 2 پہ جو ہے وہ اسینشلزم ہے، نمبر 3 پہ جو ہے وہ پروگریسیوزم ہے اور نمبر 4 پہ ریکنسٹرکشنزم ہے۔ تو یہ 4 فلاسفیز ہیں، یہ ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں، ان کا لنک ان کے ساتھ ہے ان جنرل فلاسفیز کے ساتھ۔ تو ان فلاسفیز کو تو ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ فلاسفیز کا بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ ان فلاسفیز کے اندر میں کی کچھ ڈیفینیشنز ہے، کچھ ان کا جو ہے وہ ان کے آسپیکٹس ہیں، ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی ایجوکیشنل پالیسیز کے اندر۔ فار ایگزامپل جس طرح سے ہم جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب ہم کچھ عرصہ پہلے 8 سے 15-20 سال پہلے KG کا کنسیپٹ نہیں تھا، اسی طرح جو ہے وہ مونٹسری سسٹم کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ لیٹسٹ کیا آ گیا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو اپنے سسٹم میں اپلائی کر لیا ہوا ہے۔ تو یہی جو ہے وہ بیس ہے اس کی، اسی بیس پہ جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کو نیکسٹ لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر کلاس روم کی بات کریں تو کلاس روم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی کون سا میتھڈ سوٹیبل ہوگا، لیکچر میتھڈ زیادہ بہتر رہے گا، جو ہے ڈسکشن میتھڈ زیادہ بہتر رہے گا، یا پھر جو ہے وہ کوسچن آنسر میتھڈ بہتر رہے گا، پرابلم سالونگ میتھڈ بہتر رہے گا، کون سا میتھڈ بہتر رہے گا۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں جو ہے وہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ فلاسفی سے پتہ چلا ہے۔ ان مختلف فلاسفیز میں ہے کہ اگر ہم یہ والا جو ہے وہ میتھڈ اپلائی کریں گے تو اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں، یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ کسی بھی جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں یا آپ کسی ملک میں کہہ لیں ایک ہی فلاسفی اپلائی نہیں ہو سکتی، تمام فلاسفیز کے اپنے اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں، اپنے ہی اس کے جو ہے وہ نقصانات کہہ لیں، ڈی میرٹس کہہ لیں، وہ ہیں، فائدے بھی ہیں اس کے، ڈی میرٹس بھی ہیں، یعنی کہ میرٹس بھی ہیں ڈی میرٹس بھی ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ ان کو سب کو ایک مکسچر جو ہے ان کو مکس کر کے اپلائی کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر جو ہے لیکچر میتھڈ سوٹیبل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کسی جگہ پر جو ہے وہ ڈسکشن میتھڈ سوٹیبل ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں بھی جو ہیں، یہ چیزیں بھی ہمیں فلاسفی ہی بتاتی ہے کہ کن اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر میتھڈ بہتر ہے، کتنے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر میتھڈ بہتر ہے، کتنے کے لیے جو ہے وہ ڈسکشن میتھڈ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں ہمارے مقاصد مستقل ہیں، عام طور پہ مقاصد جس کے مستقل ہوتے ہیں۔ اس میں ہم کسی قسم کی جو ہے وہ ظاہری بات ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے، آئیڈیالوجی آف جو ہے وہ نیشن ہوتا ہے،
تو اس میں کسی قسم کی ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نظام تعلیم کی بنیاد نظریہ اسلام ہے اور نظریہ پاکستان ہے۔ یہ ہمارا جو ہے بیس کا یہ پرماننٹ رہے گی کہ ہمارا جو بھی نظام تعلیم آئے گا، جو بھی پالیسی بنے گی، پریکٹس ہوگی، وہ اسی کے ارد گرد گھومے گی، یعنی کہ اس نظریہ اسلام پہ، نظریہ پاکستان پر۔ یہ دونوں مستقل ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہماری جو قومی تعلیم ہے نیشنل، اس کے مقاصد بھی انہی دونوں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارا یہ اقدار نہیں بدل سکتی، یہ ہمارا ایک جو ہے وہ بیسک ایم ہے۔ کوئی بھی فلاسفی ہے، ہم اس کو جس طرح مرضی سے اپلائی کریں، ہم اس کو جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے اپنے جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم کے اندر۔ اسی طرح نیکسٹ ہے اسینشلزم ہے۔ اسینشلزم جو ہے یعنی کہ اسینشلزم کا جو فلسفہ ہے وہ ایسے تجربات و مشاہدات اور اقدار و روایات کا مجموعہ ہے کہ جس میں انسانیت کے لیے ہمیشہ کارآمد رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کے اخذ کردہ حقائق اور دانشوروں کے نظریات تجربات کی بھٹی سے گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں۔ جو بھی وہ تجربہ کرتے ہیں وہ ہم یعنی کہ ایک پروسیس کے تحت ہم تک پہنچتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح یعنی کہ ہمارے جو ہے وہ سائنسی ہو گئے، اخلاقی ہو گئے، سوشل ہو گئے جو ہے حقائق، ان کو نصاب میں کیا کسی طرح سے شامل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے کہ ہمارے سائنسدانوں کے جو ہے وہ اخذ کردہ حقائق ہم تک پہنچے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ان حقائق و نظریہ وہ جو حقائق و نظریات ہیں ہماری زندگی میں مثبت کردار جو ہے یا مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے جو ہے وہ اپنے نصاب میں اپلائی کیا ہوا ہے۔ مثلاً ایم اے فلسفے کے نصاب میں عظیم مفکرین کے فلسفانہ نظریات اور سائنسی مضامین میں ہم عظیم سائنسدانوں کے نظریات پڑھتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے قومی نظام میں جو ہے وہ جو اسینشلزم کا فلسفہ ہے، اصولیت کا فلسفہ ہے، اس کے اثرات موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے، یعنی کہ پریکٹیکل جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ یعنی کہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہمیں فلاسفی بتاتی ہے، یعنی کہ پروگریسیوزم جو فلاسفی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سائنسی یعنی کہ کسی بھی فرد میں سائنسی نقطہ نظر کیسے پیدا کرنا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان نے ترقی کیسے کرنی ہے، اس کو ہم نظام تعلیم میں کیسے لے کر آئیں گے، کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ ترقی پسندیت کے حامی مفکرین تعلیم بھی تعلیم کے ذریعے بچوں میں سائنسی طرز فکر پیدا کر کے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلیمی فلسفہ جدید رجحانات اور نئے نظریات کو نصاب کا حصہ بنانے کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس میں جدید چیلنجوں کو قبول کرنے کی بہت صلاحیت ہے۔ یہ تعلیم پر یہ فریضہ عائد کرتا ہے کہ وہ فرد کو جدید بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ڈھالے، یعنی کہ پروگریسیوزم جو ہے وہ کسی بھی شخص کو یہ اس میں ایبلٹی پیدا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرے، دنیا کے مطابق، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے۔ اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہم کیا کرتے تھے، ہم جو ہے مینول سسٹم ہوتا تھا۔ اب آپ پچھلے ایک سال میں دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں پچھلے ایک سال اگر 2020 سے پہلے ہم چلے جائیں، 2019 میں چلے جائیں یا 2018 میں چلے جائیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ آن لائن سسٹم کا کیا ایکسپیرینس ہے۔ لیکن جیسے ہی 2020 آیا ہے تو ہم سب کو جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے یعنی کہ کس طرح سے آن لائن سسٹم کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، ہمیں اس کا ادراک ہو گیا ہے، ہمیں اس کا پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ اسی پروگریسیوزم بھی اسی کا چیز کا نام ہے کہ ایسی ایجوکیشن ہو کہ جو کیا کرے، فرد کو سائنسی نقطہ نظر یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ سائنس یعنی کہ ڈھال لے۔ یعنی کہ ہمارے نظام تعلیم میں یہ بھی پائے رہتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملا، یہ سارا فلاسفی سے ملا ہے۔ یہ فلاسفی نے ہمیں ہیلپ کی ہے اپنی پالیسیز میں، یعنی کہ کچھ پالیسیز ایجوکیشنل ایسی آ جاتی ہیں۔ اب یہ ایجوکیشنل پالیسی ہے کہ آن لائن کلاسز ہوں گی، آن لائن کلاسز جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں۔ اس کے لیے مختلف اپلیکیشنز ہیں، وہ PITB جو ہے وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے، اسی طرح جو یونیورسٹیز کے ٹیکنالوجی بورڈز ہیں انہوں نے
تو اس میں بھی جو ہے وہ اور اس کے لیے کیا ہے، آن لائن ایجوکیشن کے لیے ہمیں کمپیوٹر کا یوز آنا چاہیے، انٹرنیٹ کا یوز آنا چاہیے، ہمیں ایکسل کا، پاور پوائنٹ کا، ان سب کا استعمال آنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے جو کہ ہمیں کس سے ملی ہے، ہمیں جو ہے وہ یہ ہمیں فلاسفی نے ہمیں بتایا ہے، فلاسفی نے ہمیں یعنی کہ ڈیفرنٹ فلاسفی ہے، یہ فلاسفی کا رول ہے ہماری پالیسیز میں اور جو پریکٹسز ہو رہی ہیں اس میں بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو نیکسٹ ہے وہ ریکنسٹرکشنزم ہے۔ ریکنسٹرکشنزم ایسی فلاسفی ہے کہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نو تعمیریت، یعنی کہ کسی چیز کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا، دوبارہ سے نیا تعمیر کرنا، اس کو دوبارہ سے بنانا۔ کوئی بھی آئیڈیا ہے ہمارے پاس، اگر وہ پرانا ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ریکنسٹرکٹ کرنا ہے کہ اسی آئیڈیا کو اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو دوبارہ کیا کرنا ہے، نئے طریقے سے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ یہ جو ہے وہ لیٹسٹ فلسفہ ہے، انقلابی فلسفہ ہے، یعنی کہ اس میں ہے کہ جو ہم نے پروگریسیوزم پڑھا ہے اس میں سائنسی انقلاب ہے، جبکہ جو ریکنسٹرکشنزم ہے اس میں سائنسی انقلاب کے ساتھ ساتھ معاشرتی انقلاب بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ یعنی کہ جو ریکنسٹرکشنزم کے حامی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قوم کے نوجوانوں کو، طلباء کو سائنسی تعلیم سے راستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا فرد بنانا چاہتے ہیں جو معاشرتی استحکام کا بھی باعث بنے۔ تو پاکستان کے قومی نظام تعلیم میں فرد کو معاشرتی استحکام کا ذریعہ بنانے کی جو ہے وہ خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ نو تعمیریت کی طرح نصاب میں فطری علوم کے ساتھ ساتھ عمرانی علوم کی بھی شمولیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم پر اس تعلیمی فلسفے کے اثرات ہیں۔ یعنی کہ کیا ہم نے ٹھیک ہے کہ مختلف فلاسفیز ہم نے ڈسکس کی ہیں، جس میں سب سے پہلے ابدیت ہے یا پیرنیلزم ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ دو چیزوں پہ پرماننٹ ہے، اس میں دو چیزیں پرماننٹ ہیں، ایک اسلامی نظریہ یا نظریہ اسلام اور دوسرا نظریہ پاکستان۔ کوئی بھی ایسی پالیسی جو نظریہ تعلیم، نظریہ یعنی کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے نظریہ اسلام یا دو قومی نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے اگینسٹ ہوگی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا وداؤٹ اینی ریزن، کسی بھی وجہ کے بغیر ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے پاس جو دو بڑی وجوہات ہیں، اس کے علاوہ جتنی مرضی وجوہات ان کے حق میں ہو، لیکن جب یہ دو وجوہات آ جائیں گی کہ وہ نظام تعلیم جو ہے یا وہ پالیسی ہمارے نظریہ اسلام کے خلاف ہوگی یا نظریہ پاکستان کے خلاف ہوگی، تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیں گے۔ یہ آ گیا سب سے پہلی فلاسفی۔ نمبر 2 پہ ہے کہ اصولیت، اسینشلزم۔ یہ ہمیشہ سے کارآمد ہے کہ ہم نے اس مختلف سائنسدانوں کے جو ہے وہ تجربات ہیں ان کو سیکھ کر جو ہے وہ اس کو نظام تعلیم میں اپنے میں اپلائی کیا ہے۔ ان کی جو ہے وہ ہم ان کی فتوحات کو، ان کے جو کامیابیوں کو ہم اپنے جو ہے وہ سلیبس میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان نسل اس سے افادہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد پروگریسیوزم ہے، یعنی کہ ترقی پسندیت میں کیا ہے کہ سائنسی اپنے آپ کو ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے، نوجوانوں میں ایسی جو ہے گٹس پیدا کرنا، ان کو ایسی تعلیم دینا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں، ان کو اس کی سمجھ ہو سکے اور وہ دنیا کے ساتھ چل سکیں اور مختلف چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ اور ریکنسٹرکشنزم ہے، نو تعمیریت ہے کہ اس میں جو ہے وہ سائنسی اور معاشرتی دونوں لحاظ سے ہمیں ایسے یعنی کہ نوجوان کو پیدا کرنا ہے، ان کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ سائنسی تعلیم سے بھی آراستہ ہو، معاشرتی استحکام بھی اس میں ہو، اور ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ استحکام پیدا کر سکیں، ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ تو جو نو تعمیریت کا فلسفہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم کسی چیز کو یعنی کہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر بہتری کی ریفارمز کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے فلاسفی کا جو ہے وہ مختلف فلاسفیز کا امپیکٹ ہے ہمارے ایجوکیشنل کسی بھی ملک کی ایجوکیشنل پالیسی پہ، لیکن چونکہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم نے اپنے پاکستان کی پالیسیز کو دیکھنا ہے کہ وہ ان پہ فلاسفی کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔
یہ 4 فلاسفیز ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اسی بیس پہ جو ہے وہ جو ہے اچھا یہ 4 فلاسفیز جو ہیں وہ ہیں جو ہمارے سلیبس میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہاں سے نکلی ہیں؟ جو فلاسفیز ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس میں آئیڈیلزم ہے، اس میں جو ہے وہ ریئلزم ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ نیچرلزم ہے، پریگمیٹزم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم ہے۔ ان کے ہم یعنی کہ ایجوکیشنل امپلیکیشن بھی پڑھیں گے ہم ان کی۔ تو انہی سے یہ جنریٹ ہوئی ہیں جو فلاسفیز میں نے آپ کو ڈسکس کی ہیں، کہ جس میں ابدیت ہے، اصولیت ہے، ترقی پسندیت ہے، اور نو تعمیریت ہے، یعنی کہ یہ فلاسفیز جو ہیں یہ بیسک فلاسفیز ہیں، جنرل فلاسفیز ہیں، اور ان کی آگے ایجوکیشنل فلاسفیز جو ہیں وہ یہ ہیں، جس طرح پیرنیلزم ہے اس کی بیس کیا ہے؟ آئیڈیلزم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسینشلزم ہے اس کی بیس کیا ہے؟ ریئلزم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پروگریسیوزم کی بیس پریگمیٹزم ہے، اور ریکنسٹرکشنزم کی بیس ایگزسٹینشلزم ہے۔ تو وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں۔ تو اسی بیس پر ہماری جو ہے وہ پالیسیز بنتی ہیں، مختلف پالیسیز جو بھی چینجز آتی ہیں، جیسے ہمارے جو ہے وہ ای لرننگ آ گئی ہے، وہ انہی یہ پروگریسیوزم پہ کی بیس پہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ریکنسٹرکشنزم بھی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر آنا چاہیے، جی آئی ٹی کا ان کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ریکنسٹرکشنزم بھی آ جاتی ہے، پروگریسیوزم بھی آ جاتی ہے جو ہے وہ، لیکن بیسک جو ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں وہ سیم رہے گی۔ باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیس ہے، یہ ایک پرماننٹ ہے، اور آئیڈیالوجی کے علاوہ جتنی بھی جو ہے وہ ٹرانسفارمز ہیں وہ ہمارے اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریفارمز ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں آتی رہتی ہیں، اس لیے پالیسیز بدلتی رہتی ہیں۔ 5 سال کا کوئی پلان آ جاتا ہے، ایجوکیشنل پلان 5 ایئر کا آ جاتا ہے، کوئی ایجوکیشنل پالیسی 5 ایئر کی آ جاتی ہے، تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو جو ہے وہ ہمارا ٹاپک کہ رول آف فلاسفی ان ایجوکیشنل پالیسی اینڈ پریکٹسز جو ہے وہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ابہام ہے تو آپ جو ہے وہ تھرو واٹس ایپ جو ہے وہ پرسنل میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔